تو غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس کو, بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کو. ہمیں اللہ نے غریبی میں اسلام دے دیا. ماں باپ مسلمان تھے, ہم بھی کیا پیدا ہو گئے, مسلمان. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. بھائی بعض دفعہ فری پھوکٹ میں بھی نعمت بولو مل جاتی ہے, لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ جب فری پھوکٹ میں نعمت ملتی ہے تو وہی حشر ہوتا ہے جو فری کی وراثت کا ہوتا ہے, اور جب قربانی دے کے نعمت ملتی ہے تو وہی ہوتا ہے جو اپنا کمایا ہوا بزنس کا پیسہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں کوئی کسی کو پیسہ دے تو یہ بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب جو کسی کو پیسہ دے وہ بے وقوف, یہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ میں نے کہا جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا, اگر نہیں آیا تو آپ ان تینوں سے بڑے بے وقوف. تو جب فری پھوکٹ کی وراثت ملتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ محنت تھوڑی ہوتی ہے, اس کو دے دیا, ادھر لگا دیا, ادھر انویسٹ کر دیا, سب برباد کر کے بیٹھ گئے. لیکن جو خون پسینہ لگا کے پیسہ کماتا ہے ایک ایک روپیہ خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے. اس کے پاس جب کوئی آئے گا نا مجھے 1 کروڑ چاہیے, میں بزنس کروں گا, آدھے پروفٹ تیرا آدھا میرا. اب آپ نے چونکہ 1 کروڑ خون پسینے سے کمایا تو آپ اس کو جواب میں کہتے ہو تو اپنا 1 کروڑ روپے رکھ لگا لے اور پورا تیرا, پورا پروفٹ کس کا, مجھے آدھا دینے کی ضرورت ہی نہیں. کتنا اچھا مشورہ دے دیا نا. یہ مشورہ وہ دیتا ہے جو اپنی محنت سے پیسہ کماتا ہے, جو اپنی محنت سے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو, جب محنت سے پیسہ کماتا ہے قدر کرتا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی ایک ایمان فری پھوکٹ کا ہے, ایک محنت کا ہے.